عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے خواجہ آصف کے اوپر ہتک عزت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جو تقریباً میرے خیال میں کوئی 2014 سے غالباً یہ چل رہا ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ ابھی یاد نہیں ہے، لیکن کئی سالوں سے یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس کیس میں جو عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کیس کیا گیا ہے، اس میں خواجہ آصف صاحب کے وکیل کی جانب سے آج جرح ہونی تھی عمران خان صاحب کے اوپر۔ یہ جرح آلریڈی چل رہی ہے، مطلب یہ پچھلی ڈیٹوں میں بھی یہ جرح چل رہی تھی، لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے یہ جرح ہو رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب اپنے گھر پہ زمان پاک میں موجود تھے، وکیل صاحب جو ہیں وہ کورٹ روم کے اندر سے موجود تھے اور وہ وہاں سے جرح کر رہے تھے۔ تو یہ اسی کی کنٹینوئنس تھی۔ تو آج بھی جو ہے بڑی ایک طویل جرح ہوئی ہے، اور یہاں پہ کیا کچھ ہوا اندر کا حال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سماعت کے دوران جو خواجہ آصف صاحب کے وکیل ہیں حیدر رسول مرزا صاحب، ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے عمران خان صاحب پہ جرح شروع کی تو عمران خان صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ بات درست ہے کہ $3 ملین کی سرمایہ کاری 2008 میں کی گئی تھی شوکت خانم کے فنڈز کے حوالے سے۔ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو شوکت خانم کی ڈونیشنز اکٹھی ہوئی تھی تو اس میں جو ہے سرمایہ کاری کی گئی تھی، یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہ تقریباً $30 لاکھ بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کرنے والی رقم 2015 میں شوکت خانم کو پھر واپس کر دی گئی تھی۔ تو 2008 میں سرمایہ کاری کی گئی تھی، 2015 میں پھر یہ سرمایہ کاری واپس آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ $3 ملین کی رقم 7 سال HBG گروپ کے پاس رہی تھی، جس کے چیف ایگزیکٹو امتیاز حیدری ہیں۔ اب یہ امتیاز حیدری صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ امتیاز حیدری اس کمیٹی میں شامل تھے جنہوں نے $3 ملین کی رقم جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے منظور کی تھی۔ وہ جو کمیٹی شوکت خانم کی بنی ہوئی تھی انڈومنٹ فنڈ کے حوالے سے، جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے، امتیاز حیدری خود بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے، اور اسی کمیٹی کا حصہ ہوتے ہوئے اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ جو امتیاز حیدری ہمارا ہی بندہ ہے نا، اس کے پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر دی جائے، جو کہ ایکچولی ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے کہ ایک آدمی اس کمیٹی کا حصہ ہے اور اسی کے پروجیکٹ کے اندر جو ہے یہ پیسے لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو بیسکلی آپ یہی سمجھ لیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا اے جڑا بندہ ہے نا، اینو ہی پیسے پڑھا دو، اے سب کچھ کرے گا جو کچھ کرنا ہے۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ جی $3 ملین کی سرمایہ کاری امتیاز حیدری نے ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے لیکن منظور نہیں کی تھی، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ میٹنگ میں اس سرمایہ کاری سے متعلق بات ہوئی تھی، جب خواجہ آصف کو لیگل نوٹس بھیجا تو سرمایہ کاری کی رقم اس وقت تک واپس نہیں آئی ہوئی تھی۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا، میرے خیال میں 2014 کا کیس ہے اور یہ پیسے 2015 میں جا کے واپس آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 16 سال سے امتیاز حیدری شوکت خانم ہسپتال کے ڈونر رہے، مجھے معلوم نہیں کہ امتیاز حیدری PTI کے ڈونر بھی تھے یا نہیں تھے، یہ نہیں پتا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ شوکت خانم ہسپتال کے لیے متعدد سمندر پار پاکستانی ڈونیشن دیتے ہیں، میں نے امتیاز حیدری کے کردار کے حوالے سے عدالت کو گمراہ نہیں کیا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ شیخ سلیم المشانی کون ہے، اس کا بھی نام بیچ میں آیا، شیخ سلیم المشانی۔ سماعت کے دوران پھر عدالت کا کمپیوٹر بند ہو گیا، جس موقع پر خواجہ آصف صاحب کے وکیل حیدر رسول مرزا نے کہا کہ خان صاحب اگر عدالت کا کمپیوٹر بند ہو گیا، کاش آپ اس عدالت میں ہوتے تو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا، لکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑتی۔ خیر، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے شیخ سلیم المشانی کا نام ہر جانے کے نوٹس میں لکھا ہے۔ شیخ سلیم المشانی عمان میں رہتے ہیں اور امتیاز حیدری کے پارٹنر ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے عمان کے پروجیکٹ کا نہیں معلوم، ہسپتال کے بورڈ آف گورنرز نے منظوری دی، مجھے نہیں معلوم کتنی سرمایہ کاری کی گئی تھی، میرا اس سے واسطہ نہیں، مجھے معلوم نہیں عمان کے پروجیکٹ میں کیا ہو رہا تھا، مجھے ان پر بھروسہ ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک قسم کا لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا یہ پیسے جو ہے جو $30 لاکھ ہے یہ کہاں پہ لگ رہے تھے، یہ وہ بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم انڈومنٹ فنڈ بورڈ کب بنایا گیا تھا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ انڈومنٹ فنڈ بورڈ 90 کی دہائی میں بنایا گیا تھا۔ یہ وہ بورڈ ہے جس نے اس $30 لاکھ کی سرمایہ کاری کی اپروول دی تھی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ شوکت خانم کا یہ بورڈ بنا کب تھا، بس 90s کے اندر کبھی بنا تھا۔ وکیل حیدر رسول مرزا نے پھر کہا کہ جی عمران خان صاحب، لیکن 2005 میں بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں آپ نے کہا تھا کہ انڈومنٹ فنڈ بورڈ ابھی نہیں بنایا۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے خود کہا ہے یہ۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ کیا آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا آپ کو معلوم ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا جی شوکت خانم ہسپتال کے فیصلوں کا مجھے معلوم نہیں ہے، شوکت خانم ہسپتال کے مالی فیصلوں کی آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے، شوکت خانم ہسپتال کا بورڈ جو فیصلے کرتا ہے مجھ سے پوچھ کے نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ 2 آف شور کمپنیوں میں شوکت خانم ہسپتال کا پیسہ انویسٹ کیا گیا۔ عمران خان صاحب خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ شوکت خانم کا پیسہ آف شور کمپنیوں کے اندر انویسٹ کیا گیا۔ اچھا، میں یہاں پہ ویسے ایڈ کرتا رہا ہوں کہ آف شور کمپنیوں کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کا ایک ماضی کا بیان موجود ہے کہ یہ آف شور کمپنیاں جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے فرینکلی اسپیکنگ میرے دل میں بھی ایک سافٹ کارنر ہے۔ تو اب یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی ان کا پیسہ جو ہے وہ آف شور کمپنیوں کے اندر بھی گیا ہے۔
انہوں نے کہا جی شوکت خانم اسپتال کے فیصلوں کا مجھے معلوم نہیں، شوکت خانم اسپتال کے مالی فیصلوں کا آڈٹ رپورٹ ہوتا ہے، شوکت خانم اسپتال کا بورڈ جو فیصلے کرتا ہے مجھ سے پوچھ کے نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ 2 آف شور کمپنیوں میں شوکت خانم اسپتال کا پیسہ انویسٹ کیا گیا۔ خواجہ آصف صاحب کے وکیل نے سوال کیا کہ شوکت خانم کے ریکارڈ کے مطابق 2009 اور 2010 میں عمان پروجیکٹ میں جو سرمایہ کاری کی اس میں $18 ملین ڈوب گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ مجھے جتنا معلوم ہے شوکت خانم اسپتال کی سرمایہ کاری سے فائدہ ہی ہوا، شوکت خانم اسپتال کی رپورٹ میں جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے۔ اس دوران وہ ان کے ساتھ ولید اقبال صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ مکالمہ کرتے رہے کیونکہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہی موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سرمایہ کاری اس بنیاد پر کی گئی کہ فائدہ شوکت خانم اسپتال کو اور نقصان امتیاز حیدری کو ہوگا۔ اس پہ خواجہ آصف صاحب کے وکیل نے کہا کہ پونزی اسکیموں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پونزی اسکیمیں جو ہوتی ہیں بیسیکلی فراڈ اسکیمیں ہوتی ہیں جس کے تحت جو ہے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور ان کو اس لالچ کے اوپر جو ہے یہ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ آپ کو ہم بہت بڑا پروفٹ دیں گے۔ اس طرح کے بہت سے کیسز آ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پاکستان کے ڈبل شاہ کا ایک کیس آیا تھا، تو وہ بھی بیسیکلی ایک پونزی اسکیم تھی کہ لوگوں سے کہہ دینا جی آپ ہمیں 1 کروڑ روپیہ دیں، ہم اس کے اوپر آپ کو 20 لاکھ یا 25 لاکھ روپے منافع دینا شروع کر دیں گے۔ بعد میں پتہ لگتا تھا کہ وہ آپ کے ہی وہ جو 1 کروڑ روپے آئے ہوئے تھے اسی میں سے 20-25 لاکھ روپے آپ کو دیے جا رہے ہوتے تھے، بندہ پروفٹ کوئی نہیں کما رہا ہوتا تھا۔ تو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بھی بیسیکلی ایک پونزی اسکیم تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال کی سرمایہ کاری پونزی اسکیم نہیں، ہمیں ہمارا پیسہ واپس مل گیا تھا۔ انہوں نے وکیل نے کہا کہ 2008 میں $3 ملین کہیں بینک اکاؤنٹ میں رکھتے تو اس پر کتنا فائدہ ملتا آپ کو؟ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ اگر بینک میں ہی رکھنا ہے تو اس کا ریٹرن نہیں، مطلب سرمایہ کاری ہی نہ کریں۔ خواجہ آصف صاحب کے وکیل نے کہا کہ اے بی این ایمرو نوٹس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے نہیں بتایا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اے بی این ایمرو نوٹس میں سرمایہ کاری کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو نفع نقصان، تاریخ سرمایہ کاری یا سرمایہ کاری کے پیسوں کا نہیں معلوم؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ شوکت خانم کا انڈوومنٹ بورڈ روزمرہ کی بنیاد پر سرمایہ کاری پر فیصلہ کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم اے بی این ایمرو نوٹس پر کتنا نفع نقصان ہوا یا سرمایہ کاری کی گئی، میں کوئی معاشی ماہر نہیں ہوں۔ بورڈ آف گورنرز میں معاشی ماہرین ایسی معلومات دیکھتے ہیں۔ شوکت خانم اسپتال کا بجٹ 18 ارب روپے کا ہے۔ شوکت خانم اسپتال کے معاشی ماہرین آڈٹ کے لیے موجود ہیں جن کا کام معاشی معاملات دیکھنا ہے۔ خواجہ آصف کے وکیل نے سوال کیا کہ آپ نے ہتک عزت سے متعلق بیانات کی سی ڈیز خود لگائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے ذاتی طور پر ہتک عزت سے متعلق بیانات کی سی ڈیز خود نہیں لگائیں۔ شوکت خانم سے متعلق الزامات پر صرف خواجہ آصف کو ہتک عزت کا نوٹس بھیجا، شوکت خانم سے متعلق الزامات پر کسی پبلشر کو ہتک عزت کا نوٹس میں نے نہیں بھیجا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دعوے کے ساتھ منسلک کا سی ڈیز اور ٹرانسکرپٹ کی کسی بھی متعلقہ میڈیا ادارے سے تصدیق نہیں کرائی گئی۔ گزشتہ سال جولائی میں فائنینشل ٹائمز میں چھاپے گئے آرٹیکل سے میں بخوبی واقف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ڈونیشن سے متعلق ووٹن T20 کپ میں میں نے شرکت کی تھی، ووٹن کرکٹ کلب کے تحت ڈنر منعقد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ عارف نقوی نے تحریک انصاف کے لیے ڈنر منعقد کیا تھا۔ گزشتہ سال جولائی میں فائنینشل ٹائمز میں چھاپے گئے آرٹیکل سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ آرٹیکل عارف نقوی کے خلاف تھا، اس لیے اخبار کو لیگل نوٹس میں نے نہیں بھیجا۔ خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ اور توشہ خانہ میں فیصلہ دیا؟ آپ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے مبینہ کرپشن کا فیصلہ جاری کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ اور مبینہ کرپشن پر فیصلہ جاری کیا تھا۔ خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ عمران خان پر مبینہ کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے، تحریک انصاف اور شوکت خانم کا کیا کوئی تفتیشی ونگ ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ شوکت خانم کی 9 ارب روپے تک کی سالانہ ڈونیشن ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ شوکت خانم کی کون سی ڈونیشن لیگل ہے اور کون سی نہیں ہے؟ خواجہ آصف صاحب کے وکیل نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ شوکت خانم اسپتال اس ہتک عزت کے دعوے سے متفق نہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ شوکت خانم بورڈ مجھ سے ہتک عزت کے دعوے پر متفق نہیں ہوگا۔ وکیل کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا ہتک عزت کا دعویٰ آپ نے ذاتی حیثیت سے دائر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، یہ دعویٰ میں نے ذاتی حیثیت میں دائر کیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ اگر میں کہوں $3 ملین کو بطور منی لانڈرنگ باہر بھیجا گیا اور پھر 7 سال بعد واپس لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال کی 40% سے زائد ڈونیشن بیرون ملک سے اکٹھی ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے کہ شوکت خانم اسپتال کے پیسے کو منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2015 میں $3 ملین کی رقم شوکت خانم کو امتیاز حیدری کی کمپنی کے ذریعے واپس آئی۔ مجھے نہیں معلوم امتیاز حیدری کی کمپنی نے کبھی شوکت خانم کی سرمایہ کاری سے متعلق فائنینشل سٹیٹمنٹ تشکیل دی ہو۔ اس کے بعد جب یہ جرا مکمل ہو گئی اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 4 مارچ کو اگلی ڈیٹ جو ہے وہ لگا دی گئی، تو خواجہ آصف صاحب کے وکیل سے عمران خان صاحب نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کیس اچھا لڑا، کیس تھا ہی نہیں، آپ نے کیس بنا دیا، میں آپ کو ہائر کرنے کے بارے میں آئندہ سوچوں گا۔ یہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے وکیل کو کہا۔ عمران خان صاحب کی اطلاع کے لیے حیدر رسول مرزا جو وکیل ہیں خواجہ آصف صاحب کے، یہ بڑے کمپٹنٹ لائر ہیں، ایٹسن کالج کے ہی پڑھے ہوئے ہیں،
عمران خان صاحب کے ہی کالج سے اور میرے کالج سے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حیدر رسول مرزا میرے کلاس فیلو ہیں, اور میں اور حیدر رسول مرزا اکٹھے 10 سال ایچسن کالج کے اندر اکٹھے پڑھے ہوئے ہیں, اور بہت کمپیٹنٹ لائر ہے جن کو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ وہ ان کو بھی وکیل رکھنا چاہیں گے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.